السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ راز الہ آبادی لکھتے ہیں، سرکار مدینہ کے صدقے میں عطا کر دو، سرکار مدینہ کے صدقے میں عطا کر دو، دولت بھی تمہاری ہے منگتا بھی تمہارا ہے، دولت بھی تمہاری ہے منگتا بھی تمہارا ہے، وہ ہند کے راجا ہیں میں ان کا بھکاری ہوں، وہ ہند کے راجا ہیں میں ان کا بھکاری ہوں، خالی میں چلا جاؤں کب ان کو گوارا ہے، خالی میں چلا جاؤں کب ان کو گوارا ہے، سرکار مدینہ کے نائب ہیں میرے خواجہ، سرکار مدینہ کے نائب ہے میرے خواجہ، اجمیر کی گلیوں میں طیبہ کا نظارہ ہے، رحمت کی گھٹا بن کر برسا جو غریبوں پر، رحمت کی گھٹا بن کر برسا جو غریبوں پر، اجمیر میں ایک ایسا اللہ کا پیارا ہے، اجمیر میں ایک ایسا اللہ کا پیارا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، 5 چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے۔ پہلی چیز اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا، حدیث شریف میں ہے جو فرزند اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک شخص بد افعال و بد کردار تھا اور بہت بدنام تھا، اس کے انتقال کے بعد لوگوں نے خواب میں اس شخص کو جنت میں حاجیوں کے گروہ کے ساتھ ٹہلتے ہوئے دیکھا تو اس شخص سے پوچھا کہ تجھے یہ مرتبہ کیسے مل گیا جبکہ تو بد کردار تھا، بد افعال تھا؟ تو اس شخص نے جواب دیا، بے شک میں بد کردار و بد افعال تھا، لیکن جب میں گھر سے نکلتا تو اپنی بوڑھی ماں کے قدموں پر سر رکھ دیتا اور میں اپنی ماں کا بہت ادب و احترام کیا کرتا تھا، اور میری بوڑھی ماں مجھے بہت دعائیں دیتی تھی کہ اللہ تعالی تجھے بخش دے اور تجھے حج کا ثواب عطا فرمائے۔ رحمان و رحیم رب نے میری ماں کی دعا قبول کی اور میرے گناہوں کو بخش دیا اور مجھے جنت میں حاجیوں کے گروہ کے ساتھ جگہ دی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جس شخص سے راضی اور خوش ہوتا ہے اسی خوش نصیب کو ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرماتا ہے، اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو راضی اور خوش رکھیں اور ان کی خدمت کر کے دعائیں حاصل کریں تاکہ دنیا بھی کامیاب رہے اور آخرت بھی آباد رہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز نے فرمایا، دوسری چیز قرآن شریف کو دیکھنا، قرآن شریف کو دیکھنا ثواب ہے۔ جو شخص کلام اللہ شریف کو دیکھتا ہے یا دیکھ کر پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اس شخص کو 2 ثواب دو، ایک قرآن شریف پڑھنے کا، دوسرا قرآن شریف دیکھنے کا، اور ہر حرف کے بدلے میں اس شخص کو 10 نیکیاں عطا ہوتی ہے اور 10 بدیاں مٹائی جاتی ہے۔ پھر اسی موقع پر سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت سلطان محمود غزنوی رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو حضرت محمود غزنوی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ میں کسی کے گھر مہمان تھا، رات کو جس کمرے میں مجھے آرام کرنا تھا وہاں ایک طاق میں قرآن شریف رکھا ہوا تھا، میں نے دل میں سوچا کہ اس کمرے میں قرآن پاک رکھا ہوا ہے، میں کس طرح سوؤں گا؟ پھر خیال آیا کہ قرآن شریف کسی اور کمرے میں رکھ دیا جائے، مگر پھر خیال آیا کہ اپنے آرام کی خاطر میں کیوں اسے باہر کروں؟ جب میری موت ہوئی تو قرآن شریف کے ادب کے سبب میں بخش دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر ہند کے راجا پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تیسری چیز علماء کے چہرے کو دیکھنا، علماء کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے۔ اگر کوئی شخص علماء کی طرف محبت سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو قیامت تک اس شخص کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتا رہتا ہے۔ اس کے بعد سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں علماء کرام اور مشائخ اعظام کی محبت ہو، 1000 سال کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر وہ شخص اسی حال میں مر جائے تو اسے علماء کا درجہ ملتا ہے اور اس مقام اور
اس مقام کا نام علیین ہے۔ محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص علماء کرام کے پاس آمد و رفت رکھے اور کم سے کم 7 دن ان کی خدمت کرے تو اللہ تعالی اس کو بخش دیتا ہے اور 7000 سال کی نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ ایسی نیکی کہ دن کو روزہ رکھے اور رات کو کھڑے ہو کر عبادت میں گزارے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے چوتھی چیز خانہ کعبہ کو دیکھنا یہ عبادت فرمایا ہے۔ کعبہ کو دیکھنا ثواب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص خانہ کعبہ کی زیارت کرے گا وہ عبادت میں داخل ہوگا، اس کی زیارت سے 1000 سال کی عبادت اور حج کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور اولیاء کا درجہ اسے نصیب ہوگا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے 5ویں چیز فرمایا پیر و مرشد کی زیارت کرنا۔ پیر و مرشد کی زیارت و خدمت ثواب ہے اور خود فرمایا، میں نے معرفت المریدین میں پڑھا ہے کہ میرے پیر و مرشد حضور خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے پیر کی خدمت خلوص و محبت سے کرتا ہے اللہ تعالی اس مرید کو بغیر حساب جنت میں داخل فرمائے گا اور اس کو موتیوں کے 1000 محل عطا کرے گا اور 1000 سال کی عبادت کا ثواب اس مرید کو نصیب فرمائے گا۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ مرید پر لازم ہے کہ جو کچھ پیر و مرشد کی زبان سے ارشادات سنے اس پر پوری کوشش سے عمل کرے اور پیر و مرشد کی خدمت بجا لائے اور حاضر خدمت رہے اور پیر و مرشد کی خدمت بجا لانے کے لیے متواتر حاضر ہونے کی کوشش کرتا رہے۔ پھر سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ ایک زاہد شخص نے 100 سال تک اللہ تعالی کی اس طرح عبادت کی کہ دن کو روزہ رکھتا اور رات بھر کھڑا رہ کر عبادت کرتا، کسی وقت یاد الہی سے غافل نہ رہتا اور جو شخص اس کے پاس آتا اس کو عبادت الہی بجا لانے کی نصیحت بھی کرتا۔ وہ زاہد شخص انتقال کر گیا تو اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ تو اس زاہد شخص نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا گیا کس عمل کے بدلے بخشش ہوئی ہے؟ تو اس نے جواب دیا میری رات و دن کی عبادت کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تم نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں کسی طرح کی کوتاہی اور کمی نہیں کی، اس لیے ہم نے تجھے بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے مرید ہونے کے بے شمار فوائد ہیں مگر شرط یہ ہے کہ وہ شخص سچا اور پکا مرید ہو۔ پھر مرید دنیا میں جس بھی مقام پر رہے گا پیر و مرشد کی دعائیں اور عنایتیں اس کے سر پر سایہ کی طرح رہیں گی جس کی برکت سے دنیاوی معاملہ میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اور مشکلات کی زنجیریں ٹوٹتی نظر آئیں گی اور بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پیر و مرشد کی نسبت سے مرید کو کوئی سختی لاحق نہیں ہوگی اور جنت میں داخلہ آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے تو عاشق مدینہ پیارے رضا اچھے رضا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ سائلو دامن سخی کا تھام لو، سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ اور سید العلماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو، مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو، اس لیے تمہیں اپنا پیر بنایا خواجہ، اس لیے تمہیں اپنا پیر بنایا خواجہ۔